یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا امام القبلتین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم من بندائے صحابہ والے محمدم از صدق دل غلام بلال محمدم ابو بکر ہم چکا با عمر در طواف اوست عثمان آب زمزم علی حج اکبر است بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ مل کے پڑھو صلو علیہ وآلہ مختصر حمد صلاۃ بعد نہایت واجب الاحترام بزرگ دوستو تمہارے سامنے قرآن مجید فرقان حمید لا ریب اور بے عیب مقدس کتاب دے وچوں مختصر حصہ تلاوت کرنے شرف حاصل کیتے دعا فرماؤ اللہ رب العزت حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرماوے اور ہم سب کو ہدایت عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ یہ آیت کریمہ بایعت رضوان دے متعلق نازل تھی ہے جو مقام حدیبیہ دے اتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ واسطے بیعت کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ فرما کے اس واقعے کو تا قیامت تک محفوظ فرما چھوڑے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی شان تو سب پچھلے جمعے بھی سماعت فرمائیے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابہ کبار دے وچوں ہیں اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے نال بڑی پیار اور محبت رکھن والے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی حضرت عثمان غنی دے نال نہایت ہی محبت تے پیار ہا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تیرے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دوہرے داماد جنہیں کو ذوالنورین دا رقب بھی عطا کیتا گئے یعنی نور والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یکے بعد دیگر اپنے صاحبزادیاں کو عطا فرمائے نکاح دے اندر۔ جب حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی وصال کی گئے بلکہ پہلے حضرت جب رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ غمگین تھی گئے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی داماد والی جڑی نسبت ہے انہیں پر محروم کی گیا۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا دا نکاح حضرت عثمان غنی دے نال فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ کئی حدیثیں دے اندر بھی آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹی ہو گیا یا 100 بیٹی ہو گیا تو اے عثمان میں یکے بعد دیگر تہاڈے نکاح دے اندر دے ہاں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اتنے با حیا اور عظمت والے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو محبت والے شخصیات ہیں۔ تو جب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام 1400 صحابہ کرام علیہم رضوان دے نال عمرہ کرن دی نیت دے نال احرام بد کے قربانی دے جانور نال گھن کے کوئی جنگی ساز و سامان نال کہنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام روانہ تھے مقام حدیبیہ دے تے پہنچے
تو کافروں نے بھی سوچے کہ اس سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مکے پاک دے اندر داخل نہیں تھی وہاں عمرہ نہیں کرانے ہونا، تو انہیں بھی سفیر بنا کے بھیجے نا اپنے مذاکرات واسطے۔ ادو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 صحابہ دے وچوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سفیر مقرر فرمائے۔ قربان ونیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے اعتماد دے تو حضرت عثمان غنی دے اوتے کہ 1400 صحابہ دے وچوں حضرت عثمان غنی کو سفیر اسلام بنا کے بھیجے مکے دے اندر۔ تو جب مکے دے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے، اتنا افواہ پھیل گئی ہے کہ کفار مکہ نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بیعت کی دیے، بعض مختلف کما واسطے بیعت کی دیے۔ تو اتنا جو بیعت رضوان جڑی ہے ایک دیے کہ میدان جنگ دے اندر کٹے رہ گئے سو، میدان چھوڑ کے کوئی نہ بچے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ جب تک سارے جسم دے اندر خون دا آخری قطرہ بھی ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے بدلے واسطے کیا ہے میدان جہاد بھی تو کوئی نہ بچے۔ یہ جہاد دی کیا ہے ترغیب واسطے ہے کہ وہ لوگ اللہ دے نال انہیں کیا ہے وعدہ کیتے کہ اے رب اسا کشا کہنا سے تے کن فرما کے سب بنائے، تو ہن کیا ہے سارا تیرے نال وعدہ ہے، جو زندگی تے سب عطا کیتی ہے اے تیرے احکامات دے مطابق زندگی بسر کرے سی۔ تو فرمایا کہ وعدے کرن والے تو بڑے ہیں، بہت سارے ہیں وعدہ کرن والے، لیکن نبھاون والے خوش قسمت کوئی ہے، نبھاون والے خوش قسمت کوئی ہے۔ تو قربان ونیا صحابہ دی عظمت تو جنہیں وعدہ کیتا بھی ہے اور نبھا کے بھی دکھائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتا کتے وعدہ بیعت کی دیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے متعلق۔ ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکے دے اندر پہنچ گئے، سفیر اسلام بن کے کافریں دے اتے بہو احسانات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے، تو انہیں بڑے خوش دلے دے نال آپ دا استقبال کیتا۔ کافریں آ کہ اے مکہ ہے، کعبہ بیت اللہ شریف ہے، اے مطاف دی جگہ ہے، اے صفا تے مروہ ہے، اے مقام ابراہیم ہے، اے آب زمزم دا کنواں ہے، تو سب طواف بھی کرو، کعبے دے اندر نماز بھی ادا کرو، عمرہ بھی ادا کرو، صفا دے درمیان صفا تے مروہ دے درمیان دوڑ بھی لو، آب زمزم دے فرمایا کہ میٹھا پانی بھی نوش فرماؤ، مقام ابراہیم دے اتے کھڑ کے نوافل ادا کرن دی چسوی چاہو۔ لیکن جو حضرت عثمان غنی ہن آپ کی محبت کو سلام ہے، آپ نے سوچے کہ او برات کی جڑے دلہے دے بغیر ہوئے، او برات دا مزہ نہیں آنا جڑے گھوڑ کے بغیر برات چلی بنے۔ آپ نے فرمایا نا جلے سارا یار کہنی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہونے مقام حدیبیہ دے ہوتے عمرہ واسطے آنے، لیکن رکیا ہے کتا مقام حدیبیہ دے ہوتے، اتنا دور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے طواف کرن تو انکار کر دیتے، فرمایا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے بغیر عثمان غنی کچھ نہیں کر سکتا۔ ادھر صحابہ کرام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی قسمت دے اوتے رشک بیٹھے کریں دن، عرض کریں دن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسا تو عمرہ دی غرض دے نال آیا سے، اتنا مقام حدیبیہ دے اوتے بیٹھے ہیں۔ عثمان دی قسمت ایسی ہے، بڑے خوش نصیب ہیں، مکے دے اندر پہنچ گئے، اتنا طواف کرے سن، آب زمزم میں پی سن، صفا تے مروہ دے درمیان دوڑ بھی کرے سن، مقام ابراہیم تے نوافل بھی ادا کرے سن، کعبے دی زیارت بھی کرے سن۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسا جانتے ہیں سارے عثمان دی طبیعت کیسی ہے، فرمایا اے سارا عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے بغیر کچھ نہ کرے سی۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیعت گھنن واسطے
یہ سارا کچھ بیعت 1400 صحابہ کی بیعت کی دی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو اللہ رب العزت نے اس واقعے کو قرآن مجید کی زینت بنا رہی اور آخ دی. قرآن مجید کے اندر جب تک قرآن مجید قائم ہے تو یہ واقعہ بھی قرآن مجید کے اندر قائم ہے. اللہ رب العزت نے عظمت عثمان غنی بیان کر دی ہے، کوئی مننے یا نہ مننے ان کی آپ کی مرضی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان غنی کا ہاتھ فرمایا. سبحان اللہ. ایک اپنے ہاتھ مبارک کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ فرما کے بیعت اپنے صحابہ کرام دے ہاتھ دے اوپر رکھ کے فرمایا کہ اے سادہ ہاتھ ہے لیکن بیعت حضرت عثمان دی طرف ہے. سبحان اللہ. بیعت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی طرف ہے. سبحان. قربان مننا ہے عثمان غنی تیری عظمت کو. سبحان. اور قربان مننا صحابہ کرام دی عظمت کو جنہیں ہر امتحان دے اندر کامیابی حاصل کی ہے. اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے شاگرد جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تعلیم حاصل کی ہے اور اسلام دا چراغ ایسا امن والے واسطے روشن کیتے کہ قیامت آ سکتی ہے کوئی مائی دا لال اسلام دا چراغ بجھا نہیں سکتا. سبحان اللہ. امن والے واسطے راستہ اتنا منور تے روشن کر چھوڑے. تو بعض آدھے نہیں تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر پتہ ہویا معاذ اللہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان غنی دے خون دا بدلہ گھنن واسطے بیعت کیوں گھننا؟ بیعت ایک عظمت بیان کرن واسطے ہے، ایک اس شخص دی اہمیت کو اجاگر کرن واسطے ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی نظر کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت اہمیت کتنا ہے. سبحان اللہ. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ پتہ نہ ہو رہا، علم نہ ہو رہا، تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ مبارک کو صحابہ کے ہاتھ کے اوپر رکھ کے اے تو فرما دینا کہ اے ہاتھ حضرت عثمان غنی کی طرف ہے، اے بیعت حضرت عثمان غنی کی طرف ہے. سبحان اللہ. گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم ہا دیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکے دے اندر صحیح سلامت زندہ جاوید موجود ہے. سبحان اللہ. ہی واسطے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی بیعت فرمائی. سبحان اللہ اکبر. پھر جب بیعت کی ہے نا صحابہ کرام نے تو اللہ رب العزت کو عمل بڑا پسند ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اوراق دی زینت بڑھائے اس واقعے کو فرمایا لقد رضی اللہ. لام بھی تاکید دیے، قد بھی اگو تاکید دایا کھڑے فرمایا کہ البتہ تحقیق یقیناً رضی اللہ، اللہ راضی تھی گے. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ راضی تھی گے. کنے دنال؟ ان المؤمنین، مومنین دنال. ہن توجہ فرمائے سو المؤمنین دے اندر جڑا الف لام آیا کرے اے عہد خارجی ہے، یعنی اللہ تعالی جس وقت راضی تھے تے کین دے نال راضی تھے. اس آیت کی بلاغت کے اندر بڑی حکمت ہے، بڑی فصاحت و بلاغت ہے. بہت ساری چیزاں پوشیدہ کھڑے اس آیت کے اندر، لیکن ایک اہل علم اہل ذوق لوگ سمجھ سکتے ہیں. تو عہد خارجی فرمایا کہ ایک کیا ہے، کس وقت اللہ تعالی راضی تھی گے اور کہندے کولو راضی تھی گے. فرمایا کہ ان المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تعالی راضی تھی گے مومنین دی اس مقدس تے عظیم جماعت کے نال. اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جس جماعت نے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کے اوپر بیعت کی ہے تحت الشجرہ، درخت کے تلے بیٹھ گئے. سبحان اللہ. درخت کے تلے بیٹھ کے جنہیں صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ید اللہ والے مبارک ہاتھاں دے اوپر بیعت کی ہے. فرمایا کہ اللہ تعالی انہاں دے نال راضی تھی گے. سبحان اللہ. ہن گل کچھ اصل یہی کریے، اللہ تعالی
رضیا جڑا ہے سیگا او کو ماضی ذکر کیتے، البتہ تحقیق کیا ہے اللہ تعالی راضی تھی گئے، کیا ذکر کیتے ماضی اللہ تعالی راضی تھی گئے، لیکن اب وہ جڑا ہے کرنا اذ یبایعونک اے مضارع دا سیگا اللہ ذکر کیتے، اور ماضی مضارع صرف ناوی گالیاں تو کو سمجھ کے نہ تو کو میں آسان انداز دے اندر سمجھے نا، ماضی وہ کو آدن جڑا کہ گزر گیا پچھلا وہ کو ماضی آدن، مضارع بھی ایسا ذکر کیتے جڑا حال دے تے دلالت کیا کریں دے، حال کیڑا موجودہ دور، گویا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ صحابہ کرام دی ادا رب کو اتنا پسند ہے، اتنا محبوب تھے کہ اللہ رب العزت نے اس صحابہ دی ادا ماضی دا حصہ تے ماضی دا قصہ نہیں بننا دیتی، فرمایا گویا کہ اہل نظر کے سامنے او نظر او واقعہ جڑا ہے انہاں دی نظر دے سامنے ہے، گویا کہ 1400 سال گزر گئے، صدیاں گزر گئے، لیکن اللہ رب العزت نے اس واقعے کو ماضی نہیں بنایا بلکہ وہ حال ہے جویں کہ ہن واقعہ تھی نہ پیا ہوئے، گویا کہ ہن واقعہ تھی نہ پیا ہوئے، گویا کہ جناب بھی اہل ایمان اہل مومن اہل محبت جہاں قرآن مجید کی تلاوت کرے سن اس آیت دے اوتے آسن اذ یبایعونک تحت الشجرہ پڑھی، فرمایا گویا کہ انہاں دی اکھیں دے سامنے نگاہ دے سامنے وہ منظر آ رہے تھی، گویا کہ ایک ہے مقام حدیبیہ ہے، ایک پیری دا درخت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے سامنے موجود ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو بیعت کی دعوت کریں دیں اور صحابہ کرام جواب در جواب محبت در محبت شوق در شوق حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ ید اللہ والے مبارک حق غامیوں میں بیعت فرمے دے پر ہی وہاں سے حکم مضارع ذکر کیتے اذ یبایعونک، فرمایا کہ جنن بھی اہل علم اہل نظر لوگ محبت والے اہل ایمان لوگ اس آیت دی تلاوت کرے سن نا تے یہ آیت انہاں دے نظر دے سامنے آسی تا اے واقعہ بھی انہاں دے نگاہ وچ آ ونجے، گویا کہ او منظر کو اپنے اکھی دے نال دے پن ہونے دے پن کہ اے واقعہ ہونے تے 1400 سال پہلے نہیں تھیا، سبحان اللہ، اے جڑا نقطہ بیان کیتا سبحان اللہ دھلی ہے، یہ واسطے مضارع دا ذکر فرمایا کہ اذ یبایعونک، سبحان اللہ اکبر، کہ ہونے یہ واقعہ تھی نہ پہ اہل ایمان دے نظر دے سامنے ہے، اللہ اکبر، تو اے واقعہ ہے جب صحابہ نے بیعت کی تھی نا یہ کل پچھلے کچھ آیتیں دے اندر اللہ رب العزت نے فرمائے ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ جنہیں بیعت کی تھی ہے، انما یبایعون اللہ، اے محبوب آپ دے حق دے اوتے بیعت جنہیں کی تھی ہے، انما یبایعون اللہ، بے شک انہاں اللہ دے حق دے اوتے بیعت کی تھی، ہویا کہ رب تعالی نے دسا دیتے جویں ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت و فرما برداری در حقیقت اللہ دی اطاعت و فرما برداری ہے، ایویں فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ہاتھ مبارک دے اوتے بیعت کرنا بھی در حقیقت اللہ دے ہاتھ دے اوتے بیعت کرنا ہے، سبحان اللہ، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فنا فی اللہ دے مقام دے اوتے پر فائز ہیں، گویا کہ جو کم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صادر کی دے وہ در حقیقت کیا ہوں دے وہ رب دا کم ہوں دے، سبحان اللہ، ید اللہ فوق ایدیہم، تو سب کو اتے ہاتھ جڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا ہاتھ مبارک، فرمایا کہ ان کو اللہ نے اپنا ہاتھ فرمائے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، سارے کو اتے اللہ دا ہاتھ تھا، لیکن در حقیقت ہے تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا ہاتھ مبارک، در حقیقت رب دا ہاتھ تھا، گویا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا ہاتھ حضور دا ہاتھ تھے، حضور دا ہاتھ بلندے نہیں ہوئے، رب دا ہاتھ تھے، اے جڑی عظمت مقام اللہ رب العزت نے عثمان غنی کو عطا کی، سبحان اللہ،